السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ انتظار کر رہے تھے، بریک کے بعد آپ لوگوں کو کچھ باتیں سنانے کا میں نے وعدہ کیا۔ آپ لوگ سن رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ 4 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں آیت نمبر 26 and 27 of Surah Al Imran in the 3rd para, and second rakat inna atainaka al-kawthar 3 times. The ayat also 3 times, the 2 ayat number 6 and 7, 26 and 27 3 times. In second rakat also inna atainaka al-kawthar 3 times, and in the fourth rakat, in the third rakat, Surah Kafirun. In the Kafirun, Surah Kafirun 3 times. In the fourth rakat, Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 times. And after the salam کون سا وظیفہ کرنا ہے وہ آپ غور سے سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں کال کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام یس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے آپ؟ سلام، الحمدللہ۔ لیاقت ٹھیک ہو؟ خیریت ہو؟ ہاں لیاقت، میں نے کیا استاد کو یاد کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سو خیریت سے ہیں؟ صاحب دعا کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سنتے رہیے آپ کا انشاءاللہ۔ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ سن رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سننے کے لیے بتاؤ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ جزاک اللہ خیر، حسن۔ آپ سنتے رہیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، السلام ٹھیک ہے علیکم ورحمۃ انشاءاللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کال لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی جی بولے، میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم، بولیے بولیے۔ مولانا صاحب، میری بیٹی ہے نا، اس کے بال بہت گر رہے ہیں۔ اچھا، ہاں آپ سنتے رہیے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں، اوکے، نے دعا خیر کرنا بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، ضرور دعا کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ جی، تھوڑی پریشانی ہے گھر کی، پلیز۔ آپ پروگرام سنتے رہیے انشاءاللہ۔ اس میں آج آپ میں لاسٹ ویک آپ کو فون کیا تھا نا۔ جی 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 صحیح ہے، ہاں، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو بہترین باتیں بتانے والا ہوں سوال کے درمیان انشاءاللہ۔ آپ سنتے رہیے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اوکے اوکے، جزاک اللہ، ٹھیک تھینک ہے۔ یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا کرتے رہیے۔ ہاں۔ جی ایک کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 کوسچن ہیں بھائی، 2 سوال ہیں۔ بولیے۔ ایک میرا یہ کہ آپ نے اس لاسٹ ویک نا، میں ہر ویک آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں، وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا آمین، اور اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ کا نام بتایا تھا وہ میں بھول گئی تھی نا، اب تھوڑی دیر کے بعد بتانا، میں ریکارڈ کر لوں گی۔ ٹھیک، میں بھی انشاءاللہ اس بات کو بتانے جاؤں گا۔ کافی لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور بہت مجرب المجرب ہے۔ آپ سنتے رہیے انشاءاللہ۔ جسٹ لسن دا انشاءاللہ the ayat, it will be very very beneficial for all of you انشاءاللہ۔ اور دوسرا میرا کوسچن ہے، میری بہن ہے پاکستان میں، اچھا، اس کے ہاتھ جو ہے نا، اس پہ جیسے جلتا نہیں ہے، ہاتھ تو پٹکلے آ جاتے ہیں، جی، ان میں وہ پانی ہوتا ہے، اچھا اچھا اچھا، اس طرح اس کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، باقی جس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ہاتھ ہیں اس کے۔ اچھا، وہ کچھ کام نہیں کر سکتی، گھر کا کوئی وہ کام نہیں کر سکتی، کھانا نہیں بنا سکتی، کپڑے وغیرہ برتن وہ کچھ نہیں دھو سکتی نا۔ تو کسی کی نے کہتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ گئی نا، وہ دروازہ ہوا تو اس نے دروازہ کھولا اور ایک عورت نے نا اس کے ہاتھ سے ہاتھ شیک کیا، جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ رومال تھا۔ اس کے دن کے بعد نا اس کے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ اللہ وہ بہت ڈاکٹروں کے پاس گئی ہے، آگے پیچھے اوروں کے پاس گئی ہے، کسی نے دم کیا، یہ بتایا وہ بتایا، اس نے بہت کچھ کیا ہے۔ کچھ دن کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہے، کتنے 3-4 سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ یہی چل رہا ہے۔ اچھا، میں انشاءاللہ
آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ کیا کرے, آپ ان کو بتا دیجئے انشاءاللہ. جی میں ان کو بتاؤں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا. میں سارا کچھ ریکارڈ کر لوں گی نا, آپ تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے تو میں ریکارڈ فون پہ ریکارڈ کر لوں گی. جی کافی لوگوں کے سوالات ہیں, انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آسانی سے پورا فرمائے. بس آپ میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں, بس اللہ تعالیٰ بچیوں کے کئی نصیب ہو. میں آپ کے وظیفے تقریباً کرتی رہتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور منڈے کو میں انتظار میں رہتی ہوں, جب آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو میں اسی وقت دیکھنا شروع کر لیتی ہوں. ضرور انشاءاللہ آپ دعا بھی کیجئے میرے لیے انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ ضرور بھائی ضرور. آپ ہمارے لیے دعا کریں, بچوں کے لیے, میرے ہسبینڈ کے لیے, میری امی فوت ہو گئی ہیں ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک, آپ ابھی پروگرام سنتے رہیے, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے, میں ابھی فون آن کروں گی نا تو پھر بتائیں. ٹھیک ہے اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام. تو اور جی کال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں نے لاسٹ ویک آپ سے سوال کیا تھا, میرے بیٹے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, دوسرا اور میرا بیٹا بہت غصہ کرتا ہے, میری بیٹی باپولر ہے, گھر میں بہت ٹینشن ہے, میرا میاں اس کو بھی وہ بھی ایسے نہ کام کرتے ہیں نہ کچھ, گھر میں مجھے بہت پریشانیاں, مجھے نیند بھی نہیں آتی, تو بہت میں. آپ نے وہ وظیفہ پڑھا تھا, میں نے بتایا تھا, یا باسٹو یا مقسٹو والا؟ نہیں, آپ نے مجھے جواب نہیں, اس آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ یا باسٹو یا مقسٹو اس کو پڑھیے, کم سے کم 300 بار پانی میں یا کھانے میں دم کر کے سب کو کھلاؤ, پورے گھر والے سب کھا سکتے ہیں انشاءاللہ, اللہ پاک آسان کریں گے انشاءاللہ. شادیوں میں ان کی شادیوں کے لیے یا لطیفو ساتھ میں پڑھیں, یا لطیفو یا باسطو یا مقسطو 111 بار یا 300 بار, یہ تینوں پڑھ کر پانی میں دم کر کے سب کو کھلائیں, جو نیت کریں گے انشاءاللہ, یا سجدے میں دعا کریں آپ, یا اس طریقے سے ان کے اوپر دم کیجئے, جو بھی آسانی ہو انشاءاللہ آپ کیجئے. ٹھیک ہے, پھر بھی بتاتا ہوں, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سسٹر آپ تھوڑا ٹی وی سے دور ہو جائیے. السلام علیکم. Can you do your TV off please? I have turned it off, my love. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. جی میں آپ سے وہ ایک بات پوچھنی تھی کہ وہ آپ نے پچھلے ہفتے بتایا تھا حامیم تنزیل الکتاب. جی میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ بھی بتاتا ہوں. وہ دن میں صرف 313 بار ایک ہی بار کرنی ہے, یا کہ اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے؟ چلتے پھرتے پڑھ لو بہتر ہے, لیکن توجہ کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر پڑھو تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کے بارے میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So I was telling you, میں بات کر رہا تھا کہ وہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد ایک عمل ایسا کرے, ایک عمل آپ ایسا کریں. میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے سوال کیا اس میں اکثر لوگوں کا جواب اسی میں آ جائے گا. ایک تو مجھے بتانا ہے وہ امتحان کے لیے یا کوئی انٹرویو کے لیے جائیں, کسی قسم کا بھی انٹرویو ہو, یا بچہ یا بچی اسکول کے اندر میں JCSE یا لیول یا جو بھی ہو, وہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے اگر کوشش کریں تو ان کو کیا کیا پڑھنا ہے. تو پہلے میں بتا دیتا ہوں, چونکہ میں نے پرومس کیا ہے وہ 4 رکعت, تو 4 رکعت تو میں نے بتلا دی ہے کہ پہلی رکعت میں آیت نمبر 26 27 اب سورہ آل عمران پڑھنا ہے 3 بار, اور دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر 3 بار پڑھنا ہے, اور تیسری رکعت میں قل یا الکافرون 3 بار پڑھنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے چوتھی رکعت میں قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد جو حدیث میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں حدیث نقل کی ہے کہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے انشاءاللہ. اسے کیا کیا ملے گا؟ ایک تو جنت میں اللہ ٹھکانہ دے گا, نمبر 1 اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ دے گا. نمبر 2 حضیرت القدس میں اس کو جگہ ملے گی, ایک اسپیشل جگہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے, اس میں اس کو جگہ ملے گی. نمبر 3 ہر روز جو یہ پڑھے گا صبح شام 3 بار, ایوری ڈے اللہ will look at him or her 70 times with mercy. روزانہ اللہ اس کی طرف 70 مرتبہ 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا.
نمبر 1 جنت کا ٹھکانہ، نمبر 2 حضرت القدس میں اس کو جگہ ملے گی، نمبر 3 اللہ روزانہ 70 مرتبہ اس کو رحمت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے، نمبر 4 اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، حاجت بہت ساری قسم کی ہوتی ہے، ساری ضرورت اللہ اس کی پوری کر دیں گے، نمبر 5 حاسدین سے اس کی حفاظت کریں گے، جتنے بھی جیلسی پیپل ہیں اس پر جیلس کرنے والے، بچوں پر، دکان پر، گھر میں، گاڑی پر، جس چیز پر جیلس کرنے والے لوگ ہو، چاہے فیملی اور نن فیملی جو بھی ہو، ان تمام حاسدین سے اس کی حفاظت کریں گے، نمبر 6 دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت، صرف حفاظت ہی نہیں، دشمنوں کے اوپر اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے، پھر جس قسم کی بھی پریشانی ہوگی اللہ ان کی پریشانی کو دور کریں گے۔ یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر، عربی تفسیر ہے، تفسیر معالم التنزیل میں، اس میں اس بات کو نقل کیا ہے، معارف القرآن میں بھی اس کو نقل کیا ہے، لیکن وہ کون سا وظیفہ ہے؟ آپ نے تو فضائل سن لیے ہیں، وہ کون سا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ فوائد ہے، اس میں گھر کی پریشانیاں سب چیز، میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ گھر کے اندر میں مکھیاں نکلتی ہو، ان لوگوں جنہوں نے سوال کیا ہے پانی میں دم کرے، یا اس طریقے سے خواب کے اندر میں بڑے بڑے خواب آتے ہو، پڑھ کر سو جائیں، بہت اچھا وظیفہ ہے۔ نمبر 2 اگر لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی تو بھی یہ اس وظیفے کو کیجئے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے سوال کیا کہ مس کیریج ہو جاتا ہے، چاہے 1 بار 2 بار، جن کو میں نے بتایا ہے پانی میں دم کر کے اس کو پیا کیجئے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو بیٹا اور بیٹی ضدی ہو، stubborn ہو، ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے انشاءاللہ، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کرے کہ اس کو یا تو جس کو بیماری ہے زیتون میں دم کریں اور دم کر کے اس کو اپنے بدن پر لگائیں درد کی جگہ پر، یا اس طریقے سے کلونجی آئل میں یا زیتون کے تیل میں دم کر کے اس کو صبح میں 1 چمچ پی لیا کیجئے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر میں کوئی چیزیں نظر آتی ہو، ان چیزوں کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے گھر کے ہر کونے میں چھڑکیے آپ، you can sprinkle water in the house۔ یہ ساری جتنی بھی پریشانی، بہت سارے لوگوں نے جتنے بھی کویشچن کیے، اگر یہ کام 3 دن یا 5 دن یا 7 دن یا 11 دن آپ کر کے دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اللہ پاک ساری حاجتوں کو پورا کرے گا، ساری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ آپ اس کو پڑھ کر گھر میں پانی چھڑکیے، پانی میں دم کر کے سارے گھر والوں کو پلائیے، بیماروں کو پلائیے، اس طریقے سے زیتون میں کلونجی میں دم کر کے آپ خود پیئے یا بیمار کو تھوڑا سا پلائیے، یا اس طریقے سے کوئی بھی پریشانی آنے والی ہو، چاہے جاب میں یا دکان میں یا گھر میں، یا کوئی چیز نظر آتی ہو، پانی میں دم کر کے آپ اس کو سپرنکل کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ پاک، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس میں ہمیں یقین ہے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ اب یہ وظیفہ کیا ہے، اس کا آپ کو انتظار ہے۔ وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، 1 بار سورہ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی۔ آپ کو یاد ہے سورہ فاتحہ تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 آیت الکرسی 1 بار۔ نمبر 3 شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ وظیفہ ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ جن کے بچے ضدی ہو ان کے لیے تو زبردست وظیفہ ہے، جن کے بچے کھانے نہیں کھاتے ان کے لیے بھی، بلکہ قیامت کے دن جو آدمی اس کو دنیا میں پڑھتا رہے گا، اللہ اسپیشلی فرشتے کے ذریعے سے اس کو بلائے گا اور جنت میں بھیج دے گا۔ بہت زبردست آیت ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 18۔ یہ تیسرا وظیفہ، ایک تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آیت نمبر 18 اور سورہ آل عمران پارہ نمبر 3۔ اور چوتھا وظیفہ ابھی میں نے بتایا، جو آپ پڑھیں گے قضاء حاجت میں، صلاۃ الحاجت میں، پہلی رکعت میں
सूरत आल इमरान की आयत नंबर 26 और 27। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। रोज़ी के लिए भी, परेशानी के लिए भी, मुश्किलों के लिए भी ये वजीफ़ा ज़बरदस्त है। ये आप यकीन जानिए मेरा बताया हुआ नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26, 27, इसको चाहे पानी में दम कीजिए, दम करके पिलाइए, पानी में दम करके घर में छिड़किए, पढ़ कर सोइए, सुबह में 3 बार, शाम में 3 बार। आप देखिए इसके कितने फ़वाइद हैं जो मैंने बताया आपको तफसील के साथ। नंबर 2, मैंने वादा किया था कि बच्चे इम्तिहान में पास होने के लिए या जहाँ जिसका इंटरव्यू होता है कभी इसमें कभी कहाँ या कभी ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना है, बहुत सारे सब के लिए एक वजीफ़ा जो मेरे उस्ताद का दिया हुआ हज़ारों के लिए मुजर्रब है और कामयाब हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि फ़ेल होने वाली बच्ची माशाल्लाह A's और B's आ रहे हैं स्कूल के अंदर में, तो वो वजीफ़ा आप ज़रूर लिख लीजिए या आप इसको याद कर लीजिए या इसको यूट्यूब के ज़रिए से सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वो क्या है, क्वेश्चन पेपर जब सामने आ जाए, ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने आ जाए, डू नॉट रीड दैट क्वेश्चन पेपर, उसको उल्टा कर दीजिए, उसको पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन पेपर हो या कंप्यूटर पर हो उसको पढ़ना नहीं, उल्टा कर दीजिए बस। नंबर 1, उसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 बार दुरूद इब्राहिम को पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिम को पढ़िए, 3 बार दुरूद इब्राहिम को पढ़िए और उसके बाद 11 टाइम नंबर 2 ये आयत पढ़नी है, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रिसाइट 11 टाइम दिस आयत। पहले सिपारे की आयत है, ये आयत नंबर 22 पारा नंबर 1, आयत नंबर 22 पारा नंबर 1, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। That's second. Number 3, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु 11 time. And fourth one, ayat वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, वल्लाहु मुस्तआनु अला मा तसिफून। सूरत यूसुफ आयत नंबर 18 के अंदर में लास्ट पार्ट है, आयत नंबर 18 द लास्ट पार्ट ऑफ द आयत, सूरत यूसुफ 12 पारा सूरत यूसुफ, उसमें आयत का टुकड़ा है, 1 piece ऑफ द आयत, आयत नंबर 18 है। क्या आयत है, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। एंड द लास्ट 3 टाइम दुरूद इब्राहिमी। यकीन जानिए 3 टाइम दुरूद इब्राहिमी and 11 times subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, and 11 time ya fattahu and 11 time wallahu al musta'anu ala ma tasifun, and 3 time again at the end दुरूद इब्राहिमी। इसको पढ़कर अपने सीने पर दम कीजिए, या जो ड्राइविंग पास होने के लिए जाते उनके लिए भी, या जो स्कूल में जाते उनके लिए भी, या किसी किस्म का भी इंटरव्यू हो, इसको पढ़कर सीने में दम कीजिए या क्वेश्चन पेपर का दम कीजिए, इसको पढ़कर आप जाइए। रिसाइट दिस टाइप ऑफ वजीफा, ब्लो ऑन योर चेस्ट एंड यू गो इन एग्जाम पेपर, इंशाल्लाह एग्जाम प्लेस। आप देखिए अल्लाह ताला गैब से आपके दिमाग के अंदर में क्वेश्चन का आंसर डालेंगे, आप पास हो जाएंगे। हजारों लोगों का एक्सपीरियंस है, पास हो गए हैं, इसी तरीके से कामयाब हुए हैं।
اور یہ بہت مجرب المجرب جو میں نے پہلے کات کی شکل میں چھپوایا تھا لیکن وہ تو ختم ہو گیا، ہزاروں کو ساری دنیا میں، ساؤتھ افریقہ میں، دبئی میں کئی لوگوں کو میں نے بھیجا ہے، کئی لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ مجرب عمل ہے، اس کو پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے بتایا تھا مستدرک بزار کی روایت ہے، جو میں نے لاسٹ ویک میں نے آپ کو کہا تھا، یہ وظیفہ ابو داؤد شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون سارے کام کے لیے میں نے بتایا تھا 300 ٹائم اس کو پڑھنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت محلب ابن ابی حقرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹڈ دس حدیث بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، کہ دشمن کا رات میں چھاپا مارنے کا، اٹیک کرنے کا خوف تھا صحابہ کرام پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بتلائی حامیم۔ یہ قرآن کی حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات وہ الفاظ ہے جو ہر سورت کے شروع کے اندر میں ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، حامیم یا یاسین طہ، حامیم بھی قرآن میں حروف مقطعات میں سے ہے۔ تو فرمایا حامیم پڑھو اور اس کے بعد پڑھو لا ینصرون ایک روایت میں، اور ایک روایت میں لا ینصرو وداؤٹ نون۔ Either you can read حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرو، one of the two you can recite 300 times۔ یقین جانیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دشمن کی حفاظت کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، اور رات میں جادوگروں کے جادو سے حفاظت کے لیے، پریشان کرنے والوں کی پریشانیوں سے حفاظت کے لیے، یا کسی قسم کا بھی خطرہ ہو، اس کو آپ پڑھیے۔ روزی میں برکت نہیں ہوتی، اس کو پڑھیے، گھر میں اس کو دم کیجئے، گھر میں چھڑکیے، شیطان بھی بھاگ جائے گا، چاہے وہ شیطان دشمن ہو، جنات دشمن ہو، خبیث دشمن ہو، انسان میں سے کوئی دشمن ہو، جو بھی ہو، ان کے لیے حامیم لا ینصرون یا حامیم لا ینصرو، دو میں سے جو بھی ہو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دونوں حدیث میں بیان کیے ہیں۔ اس کو 300 ٹائم پانی میں دم کر کے آپ اس کو اپنے گھر میں چھڑکیے، یا اس کو 300 ٹائم پڑھیے نیت کر کے، جس مقصد کے لیے میں نے لاسٹ ویک اس پر بہت تفصیل سے سمجھایا تھا، لیکن میں نے حدیث کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ آج میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا ہے، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، اور یقین جانیے میں آپ کو ساری مجرب اور تجربہ اور ایکسپیرینس والی چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس کو سن کر عمل کیجئے، واللہ آپ یقین رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کے اوپر، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہن نے سوال کیا تھا کہ بیٹیاں جو ہے، بیٹیاں ہیں وہ بہت تکلیف دیتی ہے، والدین کو بہت زیادہ ستاتی ہے۔ یاد رکھو بیٹیاں جب محبت نہ کریں ماں باپ کے ساتھ، یا گھر میں آ کر ستاتی ہو، always they trouble mother, father, or in the house they always trouble, they sway and گھر میں آ کر پریشان کرتی ہو۔ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3، پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 83، آیت نمبر 83 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3، اس میں آیت ہے افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ جو بھی ہو سب اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، سب کو جھکانا ہے سر کو۔ اس آیت کو پڑھیے، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کو جھکنا ہے، زمین اور آسمان میں جو بھی ہو۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں، چاہے دل میں پڑھ کر دعا کریں، چاہے اس کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں اپنے بچوں کے، نافرمان بچوں کے لیے، یا شوہر کے لیے، یا جو بھی ہو، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے بہت ساری باتیں بتائی ہے، انشاءاللہ جو کچھ رہ گیا
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ اس کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ بیماریوں کو دور فرما. جن لوگوں نے جتنے سوالات کیے اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.